ہاں جی، آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ بتا دیں۔ لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں۔ تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ صوفیہ کرام اور بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں مرزا جیلمی سے ایک سوال ہوا ہے، بالخصوص حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ کے بارے میں مرزا نے جو اپنے بیان میں سٹیٹمنٹ دی ہے ایک سوال کے جواب میں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بزرگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ مرزا جیلمی کو کہا گیا کہ آپ کا میسج ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بزرگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں مرزا نے بزرگان دین صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے، مرزا کہتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں میری ویڈیوز دیکھ کر برا بھلا کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان بزرگوں کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ اور علی اجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتا ہے جی کہ یہ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اب جب بزرگ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے فالورز جو ان کے بارے میں زبان درازی کریں، زبان تان دراز کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی گفتگو میں کہا کہ ڈیفینیٹلی صحابہ اور اہل بیت اور وہ جنہوں نے کتابیں لکھی، کتابوں والے، یہ ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں۔ صحابہ بزرگ ہیں، اہل بیت بزرگ ہیں، اور کتابوں والے بزرگ ہیں۔ اور پھر یہ ایک معیار قائم کر دیا کہ جس کی بزرگی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں مرزا کے مطابق سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ بزرگ نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ بزرگ نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ غوث پاک کا نام بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ بھی بزرگ نہیں ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا نام نہیں ہے تو وہ بھی بزرگ نہیں ہے۔ اور ہم سوال کریں گے اب مرزا سے کہ مرزا صاحب چلیں، ان کا نام تو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے نزدیک بزرگ نہیں ہے۔ امام بخاری کا نام قرآن کے کس سپارے میں ہے؟ امام مسلم اور بخاری کا نام قرآن کی کس آیت میں ہے، کس سپارے میں ہے؟ جو صاحب مشکات ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان کا نام قرآن کی کس سورت اور کس پارے میں ہے؟ اور حدیث کی کس کتاب میں یا کس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بزرگی کو بیان کیا ہے؟ اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں، بہت سارے ایسے تابعین، تبع تابعین ہیں، ان کا نام باقاعدہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا آپ نام قرآن و سنت میں، قرآن کی کس صورت میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا نام ہے؟ تو کیا ان کی بزرگی کا انکار کر دیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، ان کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ امام زین العابدین کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ ان کی بزرگی کا انکار کر دیں گے؟ اور پھر یہ جو کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت یہ ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں۔ جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں۔ سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور ان 1.25 لاکھ صحابہ کے حالات ہمیں سارے کے سارے کے نہیں ملتے۔ تقریباً 8,000 کے قریب صحابہ کرام یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے جن کے حالات زندگی ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ کسی صحابی کی صحابیت کس طرح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تمام صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا۔ باقی صحابہ کرام کی صحابیت کا نام لے کے قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب کہہ کے ان کا ذکر فرمایا۔
اب صحابہ باقی جو رہ گئے ان کی صحابیت کیسے ثابت ہوگی؟ بعض صحابہ تو وہ جن کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، اور بعض صحابہ وہ ہیں کہ جن کا تو قرآن و حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے، نام لے کے ان کا ذکر ہی موجود نہیں ہے احادیث میں، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کا انکار کر دیں گے، یا ان کو صحابی نہیں مانیں گے، یا ان کی بزرگی کا انکار کریں گے؟ اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سارے بزرگ ہیں، تو تم تو ان بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہو۔